میرے چینل کو فالو کرنے والے تمام والدین کے نام ایک خاص پیغام۔ اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے، اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے، پالیں انہیں جگر سے، پوسیں انہیں ہنر سے، علم و ہنر سلیقہ سیکھیں گے یہ ہم ہی سے، علم و ہنر سلیقہ سیکھیں گے یہ ہم ہی سے، ہم ہی جہاں میں ان کے بے لوث خیر خواہ ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل چمن کے پھول۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا چینل چمن کے پھول۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز سے ہم ٹاپک وائز بات کیا کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا ایام حمل، یعنی کہ پریگننسی کے دوران کا عرصہ اور جو ہے اس کے بعد بچے کی ولادت۔ تو انشاءاللہ ہم آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام کہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے، آپ کے بچے بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک چھوٹا سا پیغام آج کی ویڈیو کے لیے یہ ہے کہ خوش رہیے، خوش رہنا سیکھیے، اور پریشانیوں کا کم سے کم ذکر کیا کیجیے، اللہ کے سامنے صرف گڑ گڑایا کریں یا اللہ سے مانگا کریں، اور اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف ہمیشہ نظر رکھیں، کیونکہ اگر ہم صرف اپنی ہی پریشانیوں کو دیکھتے رہیں گے تو کبھی بھی ہمیں اپنی پریشانیاں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی، وہ ہمیشہ بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن اگر ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی طرف دیکھیں جو کہ ہم سے بھی زیادہ پریشان کن ہیں اور پریشانی کے حالات میں رہ رہے ہیں، اگر ہم ان کی طرف غور کریں گے تو ہمیں اپنی پریشانی، اپنی تکالیف جو ہیں وہ کم لگنے لگیں گی۔ ایام حمل ایک ماں کے لیے، ایک عورت کے لیے بہت خاص دن ہوتے ہیں۔ کچھ اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی تکالیف بھی ہوتی ہیں، کچھ باڈی کے اندر مختلف قسم کے چینجز آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک عورت کو جو ہے طبیعت میں کافی قسم کے مختلف قسم کے موڈز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی چڑچڑی ہوتی ہے، کبھی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو ان سب چیزوں کو اس عورت کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اس کے شوہر کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ والدین کو یہ پتہ چلے، عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اس کو ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ ذمہ داری دینے والا ہے، تو اس کا پہلے ہی دن سے خیال رکھنا چاہیے اور اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے نبھانا چاہیے۔ تو جتنا زیادہ عورت اپنا خیال رکھے گی ان دنوں میں، اتنی زیادہ ہم بچے کا خیال رکھ سکیں گے اور بچے کی اچھی افزائش ہو سکے گی۔ جب ایام حمل میں عورت کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اپنی طبیعت کا خیال رکھنا چاہیے، کسی بھی قسم کی بیماری یا پریشانی کے وقت جو ہے وہ فوراً ذکر کر دینا چاہیے اور بتا دینا چاہیے۔ بہت سی عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا شرماتی ہیں یا بتانے میں تھوڑا کتراتی ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی اگر اس دوران خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی بیماری ہو، کوئی چیز سامنے آئے، نظر آئے یا پتہ لگے، تو اس دوران اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کا علاج کروانا چاہیے، اور اس کے گھر والوں کو بھی جو ہے اس کا فوراً علاج کروانا چاہیے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ڈلیوری کے دوران جو ہے ماں کی یا تو کنڈیشن خطرناک ہو جاتی ہے یا بچے کی کنڈیشن خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو اس دوران جو ہے تو اچھی غذا، بہترین غذا اور بہترین جو ہے وہ معاملات اس وقت بہت اچھے کارگر ثابت ہوتے ہیں اور بچے کی پیدائش کے وقت آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ بہت ساری بڑی بوڑھیوں کا کہنا ایسا ہے کہ اگر مصری اور کھوپرا وغیرہ کھایا جائے تو اس دوران بچے کی ایک تو افزائش اچھی ہوتی ہے، اس کو صحت ملتی ہے، عورت کو صحت اور طاقت ملتی ہے، اور بچے کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں آج کل ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ گوری چٹی پیدا ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ٹپ تو مل گئی کہ بچے کو گورا اگر پیدا کرنا ہے تو اس چیز پہ عمل کر کے دیکھیے گا اور پھر بتائیے گا کہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ نے کھوپرا اور مصری کھانی ہے اگر بچے کا رنگ صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خیر یہ تو ایک مذاق کی بات بھی ہے، ایک اللہ کی بنائی ہوئی غذا ہے، اس کو لینا ہے، لیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوگا اور طاقت ملے گی۔ زیادہ خیال اس چیز کا رکھنا چاہیے کہ عورت کم سے کم وزن اٹھائے اور
جو ہے اپنا خیال اس طرح سے رکھے کہ بچے کا وزن نہ بڑھے، کیونکہ کبھی کبھی دیکھنے میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ عورتیں کھانے پینے پہ بہت زیادہ یا تو دھیان دے دیتی ہیں یا غذا اس طرح کی اپنی رکھ لیتی ہیں کہ اس سے بچے کا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے، ان کا اپنا وزن بھی بڑھنے لگتا ہے، اور پھر جو ہے اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے ڈیلیوری کے دوران، کہ جب بچے کا وزن بڑھ جاتا ہے اور پھر ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو نارمل ڈیلیوری میں پرابلم ہوگی، اور پھر وہ آپریشن اور سیزر وغیرہ کی طرف جانا پڑتا ہے، جو کہ ایک اچھی صورت نہیں ہوتی، گویا کہ آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا قدرتی نظام ہے اس سے ہٹ کر دنیا میں کوئی بھی کام کیا جائے وہ بھلے آسان تو ہو سکتا ہے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کے بنائے ہوئے عمل سے ہٹ کر ہوگا تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہی جائے گی اور وہ ہمیں اس کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری عورتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ جو آج کل کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ پریگننسی کے دوران ان دنوں کے اندر عورت کو ویڈیوز وغیرہ اس طرح کی دیکھنی چاہیے کہ جس کے اندر کوئی اچھا پیغام دیا جا رہا ہو، کوئی اچھی نصیحت ہو، اچھی بات ہو، پھول وغیرہ دیکھنی چاہیے، بچوں کی شکلیں دیکھنی چاہیے، نہ کہ وہ اس دوران مختلف قسم کی موویز دیکھیں، کیونکہ اس سے بچے کے اوپر اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے، بچے کی شخصیت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ جس طرح کی چیز ماں دیکھتی ہے بچہ قدرتی طور پہ وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہو۔ قرآن ہر کام بہترین کرے، ہر کام وہ کرے، بلکہ سب سے اچھی بات، آسان بات یہ ہے کہ ہر کام وہ کرے کہ جو وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ کرے، تو وہ ہر وہ کام اسی وقت سے کرنا شروع کر دے کہ بچے کی پرورش اسی وقت سے، اسی لمحے سے شروع ہو جائے، کیونکہ اکثر ہم نے ایسے واقعات سنے ہوں گے، ایسے معاملات سنے ہوں گے کہ اکثر ماں جو ہے بہت متقی اور پرہیزگار تھی اور وہ جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو بچہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگا، یعنی کہ اپنی چھوٹی عمر سے اس کو قرآن پڑھنا آتا تھا یا قرآن کا کچھ سپاروں کا حافظ تھا۔ تو یہ واقعی اللہ کا معجزہ ہے اور اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اگر جو بھی چیز ماں دیکھ رہی ہوتی ہے بچے کا اس کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز اچھی ہوگی تو اس کا اچھا اثر پڑے گا، اگر وہ چیز خدا نخواستہ بری ہوگی یا غلط ہوگی تو اس کے ویسے ہی اثرات اس کے اوپر آئیں گے۔ شاید ہو سکتا ہے بچہ جب پیدا ہو یا بڑا ہو تو اس کے اندر کسی چیز کا ڈر بیٹھا ہو، یا ہو سکتا ہے بچے اگر کوئی ایسی چیز دیکھی جائے، کوئی شیطانی چیزیں دیکھی جائے تو اس کے ویسے ہی اثرات اس کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پیغام سب سے زیادہ اس وقت آج کی ویڈیو کا ہے کہ عورت کو سب سے زیادہ خیال اپنی انہی چیزوں کا رکھنا چاہیے کہ ان اپنے معاملات کو اس طرح کا رکھے کہ بچے کے اوپر اس کے اثرات جو ہے وہ بہترین ہوں اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنا خیال رکھے، اپنی غذا کا خیال رکھے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، کیونکہ جو جو چیزیں وہ کرتی جائے گی اس سے بچے کی صحت کا تعلق ہے، اس کی اپنی صحت کا تعلق ہے، کہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، انٹرلنکڈ ہیں۔ تو بچہ صحت مند ہوگا، ماں صحت مند ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا، بچہ صحت مند ہوگا تو اس کی آنے والی زندگی آسان ہوگی، ورنہ بہت ساری بیماریاں بچوں کو لگ جاتی ہیں اور وہ پریشانی کا پھر ظاہر سی بات ہے سب کے لیے سبب ہوتا ہے، بچے کے لیے سبب ہوتا ہے، اس کے والدین کے لیے سبب ہوتا ہے، اور پھر بچے کی ایک زندگی ایک پریشانی کا سبب بن کے رہ جاتی ہے۔ پہلے ہی لمحے سے وہ تمام تر باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یا وہ تمام تر اعمال کرنے چاہیے جو کہ وہ چاہتی ہے کہ میری اولاد کے اندر ٹرانسفر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ بچے کی اچھے ہونے کا یا غلط ہونے کا یا اس کے نیک ہونے کا یا بد ہونے کا فیصلہ تو ماں کے پیٹ میں ہی فرما دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ماں کی اپنی اچھی کوششیں شامل ہوں تو وہ بچہ پھر اچھا ہوتا ہے۔ نیک یا بد ہونا یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا فیصلہ ہے، لیکن اس میں ہماری اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں رہنی چاہیے۔ پریگننسی کے دوران ماں کو کیا کیا کرنا چاہیے، جو کہ میں نے شاید تھوڑا سا جلدی سے کور کیا کیونکہ مجھے اتنا ہی سمجھ میں آ رہا تھا، تھوڑا سا میں ہچکچا بھی رہا تھا کہ اس ٹاپک پہ کس طرح سے بات کروں۔ تو اگلا حصہ جو ہے وہ ولادت کا ہے۔ جب دنیا میں آئے تو اس کی بہترین خوشی منانی چاہیے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی خوشی منانی چاہیے، کیونکہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یہ سب اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے
اور بیٹا اللہ کا انعام ہے، والدین کے لیے سہارا ہے، اور بیٹی جو ہے وہ تو دنیا میں ہی سمجھو جنت ہوتی ہے، کیونکہ وہ رحمت ہے، کیونکہ اللہ کی جب رحمت کسی کے اوپر برسنے لگے تو اس کے لیے دنیا ہی جنت بن جاتی ہے، اور وہ اولاد اگر اچھی ہو، اس کی پرورش اچھی کی جائے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، تو آپ کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے خاص پیغام ہے کہ جو کہ بیٹی کے پیدا ہونے سے ناخوش ہوتے ہیں، یا آج کل ہمارے سامنے بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر وہ یا تو ماں سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے یا اس بچے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی شیطانی باتیں ہیں، اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، بلکہ اور بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس میں بہترین ان کی صرف پرورش کی طرف دھیان دینا چاہیے، کیونکہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یہ کسی بھی شخص، کسی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کسی اسپیشلی کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے۔ یہ انتہائی جاہلیت کی بات ہوتی ہے کہ ہم کسی عورت کے اوپر یہ الزام دیں کہ اس نے بیٹی پیدا کری، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بیٹی یا بیٹا صرف اولاد کی شکل ہے، وہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ اولاد اللہ جن لوگوں کو دیتا ہے ان کو تو شکر کرنا چاہیے، اور جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ عورت کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس معاملے میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہترین خوشی منانی چاہیے، دعاؤں کے ساتھ بچے کا استقبال کرنا چاہیے، اور تمام تر دینی احکامات کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے۔ تو آپ لوگوں سے پھر وہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چمن کے پھولوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔